بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ سورۃ لقمان کی آیت 20۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہلی بات تمہارے سامنے یہ رکھ دی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ تو پہلی بات یہ بتا دی کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں۔ یہ مسخر کرنا کیا ہے؟ مسخر کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے بس میں چیزیں آ جائیں، اس کے اختیار ہے، اس کا ہمارے لیے مسخر ہے۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے پاک وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، کہتے ہیں نا اس کے اندر یہ سخر لنا ھذا، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا، ہم اسے ورنہ قابو میں لانے والے نہ تھے اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمارے قابو میں کر دیا۔ تو یہ قابو کیسا ہے؟ یہ ہمارے اختیار میں، ادھر جانا چاہتے ہیں ادھر اس کو چلاتے ہیں۔ اگر وہ سواری جانور ہے تو جانور بھی ہمارے کنٹرول میں، بس میں ہے، اسے ہم جدھر چاہتے ہیں لے کے جاتے ہیں۔ اگر یہ آج کی مشینی گاڑیاں ہیں تو ان کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے۔ تو ایک تو یعنی گویا کہ تسخیر کا معاملہ یہ ہے، مسخر کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز ہمارے تابع کر دی گئی ہے، اس پر ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں۔ اور دوسری چیز جو اس کی تسخیر کرنے کی ہے، یعنی مسخر کرنے کی کیفیت، وہ کیا ہے کہ اس چیز کو ایسے ضابطے کا پابند بنا دیا جائے جس کی بدولت وہ شخص کے لیے نافع ہو جائے اور اس کے مفاد کی خدمت کرتی رہے۔ تو یہ جو چیز دوسری حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ وہ بھی ہے انسان کے لیے مسخر کر دیا، یعنی اسے ایسے ضابطے کا، قاعدے کا پابند کر دیا گیا کہ اب وہ انسان کے فائدے کا کام کرتی ہے، اس کے لیے کام کر رہی ہے، انجام دے رہی ہے کام۔ یہ الگ بات کہ وہ اس کے تابع نہیں ہے، یعنی وہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جہاں مسخر کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہیں پہلے معنی میں، کہیں دوسرے معنی میں، کہیں دونوں معنی میں، یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بے شمار چیزیں ہمیں ایسی نظر آئیں گی جو ہمارے اپنے اللہ نے ہمارے قابو میں کر دی ہیں، یعنی اس طرح سے ہمارے ہوتی ہیں، ہم انہیں استعمال میں لاتے ہیں، یہ بھی چیزیں۔ اور بہت سی ایسی ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ایسی بھی ہیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگا رکھے ہیں، ہماری زندگی کو برقرار رکھنے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جتنی چیزیں کام کر رہی ہیں، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ بھی انسان کے لیے مسخر ہیں، کہ انسان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے جیسے سورج، چاند، ستارے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مسخر اس معنوں میں تو ہیں کہ انسانی زندگی کو برقرار رکھنے، مفید اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنے، وہ سارے کام کرنے اس میں ہیں، لیکن انسان کے تابع نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا، پانی، مٹی، آگ، یہ سب چیزیں ہماری تابع ہیں، جو دھاتیں وغیرہ اللہ نے ہمیں دے دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ دونوں طرح کی کیفیات ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا، مزید اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، یعنی وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، یعنی ظاہر و باطن۔ ظاہر کیا ہے؟ جسے ہم دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی بات یہ ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ جسے ہم اپنی عقل سے پہچان سکتے ہیں، اپنی عقل سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اتنی چیزیں ہیں کہ یعنی
جو ہمارے سامنے ہیں، جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا ہے۔ انسان کا کوئی عمل دخل اس کے بنانے میں، اس کے چلانے میں، اس کو خود انسان کے جسم کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے انسان نہیں جانتا۔ آج وہ کہیے کہ آج علم جو ہے اس حد تک پہنچ رہا ہے، یعنی سائنس کے علوم پڑھ کے انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے سسٹم انسان کے اندر بنا رکھا ہے، اس کے اندر جو قوت حیات رکھی ہے، اور جو جراثیم ایسے بھی ہیں جو اس کے قوت مدافعت کے طور پر کام کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے اندر، انسان کو پتہ ہی نہیں کیا نظام چل رہا ہے، کیا کیا چیزیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہے، وہ تو بس کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور کئی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں اس کا انسان، جس نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یعنی یہ بات اللہ نے بتا دی ہمیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ہم سب کو پہچان بھی نہیں سکتے، یعنی ظاہری اور باطنی کی بات ہے، تو باطنی تو ہمارے ادراک سے ہی بات ہے، کتنی چیزیں، کتنی نعمتیں اس طرح کی ہیں۔ تو یہ بات بتا دی کہ کتنی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آج انسان نہیں جانتا، اس پر سے پردہ بھی نہیں اٹھا، کہ آگے چل کر جب انسان اور آگے بڑھے گا، اس کا علم بڑھے گا، تو شاید اور بھی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو معلوم ہے اس سے بہت زیادہ وہ ہے کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہہ دی کہ وہ تمام پر تمام کر دی۔ یہ تو اللہ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوا۔ اب اس کے بعد کیا بتایا؟ اس پر حال یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اسی انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، انہی انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ جو ہے جھگڑا کرتا ہے اللہ کے معاملے میں، وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، یعنی انسان کی اپنی اوقات، اپنے اس کے معاملات دیکھیے کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے ہونے نہ ہونے کے معاملے میں، اللہ کے اختیار کے معاملے میں، اس کی قدرت کے معاملے میں، اس کی توحید کے والے سے، تو یہ انسان جو ہے تو فرمایا جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی جس طرح کی بحثیں وہ لے کر آتے ہیں، یعنی جھگڑے تھے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہے، کوئی کہتا نہیں ہے اس معاملے میں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے تمام معاملات، اور پھر جو خصوصیت اور کیا بتائی کہ یہ جو جدال ہے، یجادل فی اللہ بغیر علم، علم بھی کوئی نہیں ہے، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، ولا ہدا، کوئی ہدایت بھی نہیں کہ چلو کہیں سے کوئی بات پتہ چلی ہمیں، ہمارے پاس تو یہ علم ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمارے پاس تو یہ علم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے، قرآن کا علم ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کے فرامین ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے، ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی ہدایت بھی نہیں ہے، ولا کتاب منیر، کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے، روشنی دکھانے والی کتاب کہ جس سے پتہ چل جائے، یعنی کوئی دلیل، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہے ایسے رب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے کہ جس کی اتنی نعمتیں انسان کے لیے، یعنی اس نے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا انسانوں کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کی فضل کی بات ہے یہ، اور پھر کیا انسان کی ناقدری کی اور وہ کہیے کہ اس کی خرابی کی اور اس کی کوتاہی کا معاملہ ہے کہ کس درجے میں چلا جاتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی ہدایت کے کام کر رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خاص شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ یعنی یہ سارا علم ہے، یہ سارا وہ کہیے کہ ان کی بنیاد ہے جس پر ان کے سارے عمل کا مدار ہے۔ یعنی جب انہیں اس ہدایت کی طرف جو قرآن کے ذریعے سے آ رہی ہے، رسول کے ذریعے سے آ رہی ہے، بلایا جاتا ہے، تو وہاں پر معاملہ کیا ہے؟ یہ پرانی بات جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کی ہے، یعنی مشرکین مکہ کا تو خاص طور پر ہی معاملہ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گمراہی قدیم کے ساتھ اب بھی ہے، یعنی وہاں بھی تھی، آج بھی ہے، آج بھی لوگ جو ہے اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس معاملے میں دلیل کی بات نہیں ہے، بس اس کا صرف اتنا ہو رہا ہے کہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس پر جو ہے کام جاری رکھنا یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گویا کہ علمی رویہ نہیں ہے۔ علمی رویہ کیا ہے؟ یہ بات ثابت، بھائی یہ بات قرآن میں ہے، بات طے ہو گئی، ہمارے لیے مسئلے ختم ہو گیا، حجت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، حجت ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یعنی معاملہ اسی اعتبار سے ہوئی ہے۔ یہ علمی ماخذ ہیں ہمارے، اور جہاں سے ہم پیچھے آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں تو چلو وہاں تک چلو، بھائی چلنا ہے تو وہاں تک چلا جائے کہ بھائی وہاں سے جو چیز چلی آ رہی ہے تو پھر اس چیز کو اپنے سامنے لے لیا جائے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس تھوڑی دور تک جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہاں تک،
یعنی جہاں تک انہیں جانا ہوتا ہے وہاں تک جاتے ہیں، ورنہ اگر جانا ہی ہے تو چلو، آباء و اجداد کی بات ہی کرتے ہو تو چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلو، صحابہ کرام تک چلو، اور وہاں سے جا کر دیکھو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی ہم تو جس پر باپ دادا وہی کام جو ہو رہا ہے، جو جس پر چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ یہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا رہا، یعنی جو گمراہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آگ ہے، یعنی اس شرک کا، اس گمراہی کا نتیجہ آگ ہے، لہٰذا شیطان کا اس طرف بلانا ہے، اس راستے پہ لگانا گویا آگ کی طرف بلانا ہے، تو آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ بات ہے اس اعتبار سے کہ یہ کیا کیفیت ہے، بتا رہے ہیں اللہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن بار بار چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس کے اسلوب بدلتے جاتے ہیں، انداز بدلتے جاتے ہیں، باتیں وہی رہتی ہیں ہمارے سامنے، ان کو اللہ تعالیٰ میں بتاتا سمجھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد 56-57 وہاں آیات میں جو بات آتی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، یکفر بالطاغوت، طاغوت سے کفر کا انکار کیا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، سب پتہ ہے اس کو، ساری چیزیں اس کے سامنے۔ تو ایسا مضبوط اللہ کے ساتھ تھام لیا، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا، وہاں پر ہی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے کس انداز سے، یا اس کے دوسرے پہلو کو سامنے رکھ دیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، یعنی یہ جو بات ہے کہ جب اللہ پر ایمان لایا تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے حوالے ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہاں سورہ نساء میں بات، آل عمران میں ہمارے سامنے بات آ رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اس شخص سے اچھا طریقہ زندگی اس کا ہو، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ محسن بھی بنا، یعنی نیک رویہ اختیار کیا۔ تو محسن تو خود پورا ایک، یعنی صرف نیک کہہ دینے سے بات نہیں بنتی ہے، محسن کا جو کہیے کہ تصور میں لائیں کہ محسن کون ہوتا ہے؟ ہر معاملے کو بہترین طریقے سے انجام دینے والا، خوبیوں کے اندر آگے بڑھنے والا، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، جو چیزیں ممکن ہیں جو انسانی کوشش کے اندر وہ اس حد تک جاتا ہے۔ تو احسان اس معاملے میں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طرف تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہ جو آیات آتی ہیں اس انداز کی، ان پہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ان کے اوپر تولنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، ایسا بھروسے کے قابل، یعنی کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس معاملے میں وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، یعنی کس کے ساتھ وابستہ ہو گئے؟ سارے معاملات اسی کے پاس ہیں، سارے فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں، ساری چیزیں وہیں پر جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب آخری اتھارٹی کے پاس آپ موجود ہیں، یعنی اس اتھارٹی کے ساتھ آپ وابستہ ہو گئے، پھر کیا بات رہ گئی؟ تو اس معاملے میں اسی اعتبار سے جو ہے انسان کے لیے گویا کہ ایک محفوظ راستہ ہے، محفوظ راستہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، کوئی چیز کی بندگی سے مستثنا کر کے نہ رکھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ یہ ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، کہ زندگی اس کے مطابق بن جائے، انسان اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لے اور پھر اس کے اندر خوبی بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، یعنی انسانوں کی نیت، ارادے، منصوبے، ساری چیزیں اللہ کے سامنے۔ تو یہ بات بتا دی، ٹھیک ہے، کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے،
نصیحت کرنے والے اتنا کام کر رہے ہیں، نصیحت پوری طرح سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ادھر بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی بہرحال یہ کام جاری ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لوگ پھر نہیں مانتے، نہ مانیں، تو اس معاملے میں کوئی فکر مند ہونے کی، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے لیے راستہ تجویز کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، انہیں اس راستے پہ چلنے تو بالآخر آئیں گے اللہ کے پاس، اور پھر وہاں سارا معاملہ ہوگا۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے، یعنی جنہوں نے کفر پر اصرار کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، قل الحمدللہ، کہو الحمدللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ مشرکین سے ہی بات ہو رہی ہے، گفت و شنید چل رہی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ان کے سامنے سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، تو پوچھا ان سے، کہو پوچھو یہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ کوئی مشرک یہ نہیں کہہ سکتا، مشرک کی بات ہو رہی ہے، کافر منکر کی اور ملحد کا معاملہ، وہ جو کہتے ہیں کہ خود بخود یہ مشرک ہیں، ان کا معاملے کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ تو اللہ نے بنایا، آسمان و زمین کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ الحمدللہ، چلو اتنی بات تو سمجھ میں آئی، یہ الحمدللہ کیا ہے، یعنی کہ یہ بات تو جو بڑی ایک بات ہے، یہ تو الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن معاملہ کیا ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اب اتنی بات سمجھنے کے جو نتائج نکلتے ہیں، یعنی خالق تو اللہ ہے، سب چیزیں اس نے بنائی ہیں، پھر کسی اور کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، بل اکثرهم لا يعلمون۔ تو معاملہ یہی ہے کہ یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کے جو نتیجہ اس سے نکلنا چاہیے، جو اس کا لازمی نتیجہ بنتا ہے اور پھر جس کو تقاضے، وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتے، یہ نہیں سمجھتے، یعنی خالق ایک ہو اور معبود کوئی اور ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل عقل سے منطق کے خلاف بات ہے۔ خالق ایک ہے اور معبود کوئی اور ہے، جو بناتا ہے اسی کی چیز ہوتی ہے نا، یہ گھر میں نے بنایا میرا ہے، آدمی کہتا نہیں یہ میں نے بنایا ہے بھائی، یہ میرا ہی ہے، تو کہتا نہیں بنایا آپ نے ہو بے شک، لیکن اب یہ ہمارا ہے، یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ دعویٰ غلط ہو گئی، یعنی آدمی کہا بھائی یہ میں نے بنایا، میں نے کیا ہے، یہ میری کاوش ہے، میری اپنا کام ہے، انسان اپنی چھوٹی سی بات کو اس طرح رکھتا ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ نے بنایا سب کچھ اور معبود کوئی اور بنا لے، کسی اور کو بنا لے، بندگی غلامی کسی اور ہی کرے اور کسی اور کے ساتھ وہ تعلق کرنے لگے اور کسی اور کو جو ہے گویا کہ اس کے آگے سراپا تسلیم بن جائے اور اسی سے اپنے معاملات کو وابستہ کر لے، تو اس اعتبار سے کہہ دیا اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، هو الغنی الحمید، آسمانوں اور زمینیں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یہ بات جو اس میں کہ جیسے بات بتائی انہوں نے کہی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، یعنی آسمان و زمین بھی اس نے پیدا کیے، اب ان کے اندر جو کچھ ہے، یعنی آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ ہی کا ہے، یعنی کائنات کو بنانا، چلانا اور اس کے اندر جتنے بھی تصرفات ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، سب اس کا معاملہ ہے۔ تو یہ بات ان کے سامنے واضح کی گئی، ان اللہ الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کا ماننا نہ ماننا اس پر اس کے کسی معاملے کا مدار نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اللہ چاہتا ہے یعنی اس کی مشیت یہی ہے کہ وہ دیتا ہے انسان کو کہ کامیاب ہو جائیں، چلو انہیں بتاؤ سمجھاؤ، شفقت مہربانی کا معاملہ بالآخر، لیکن نہیں مانتے تو ٹھیک ہے اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے بتاتے رہنا، سمجھاتے رہنا یہ کام ہے، ورنہ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آپ محمود ہے، اس کو کسی کا معاملہ نہیں، کوئی سے پہچانے کوئی سے مانے۔ تو یہ بات جو ہے پیچھے ہم نے بھی پڑھی تھی ابھی سورہ لقمان، اس میں لقمان حکیم کی جو نصیحت ہے اس میں کہا تھا انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، یہی بات تھی کہ کفر کرے تو ٹھیک ہے خود کرتا رہے، اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کچھ نہیں بگڑتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین میں جتنے درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ،
اور سمندر دوات بن جائے جسے 7 سمندر مزید روشنائی فراہم مہیا کرے، اور پھر ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یعنی لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا زبردست اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہ مضمون پیچھے سورہ کہف میں بھی گزرا ہے، پیچھے سورہ کہف میں بھی یہ بات اسی طرح سے ہمارے سامنے آئی تھی، آیت 109 میں سورہ کہف کی۔ اس میں یہ بات تھی کہ یہ اگر اس درخت جو ہیں یہ قلم بن جائیں اور اس سمندر روشنائی بن جائے اور اتنے سمندر اسے اور روشنائی فراہم کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اب اسے 7 مزید سمندروں کی بات کی کہ یہ سمندر جو ہے دوات بن جائے اور 7 سمندر مزید روشنائی فراہم کریں، اور یہ بات بھی اسی اعتبار سے جتنے بھی، یعنی کوئی اس کی بات نہیں ہے یہ 7 ہی ہوں 14 نہیں ہوں کتنے بھی، بات یہی ہے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کی قدرت، اللہ کا اپنی جو اس کے احوال ہیں، یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے۔ یعنی یہ بات جس طرح سے بیان کی جا رہی ہے، جس طرح سے ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے بڑا مبالغہ ہے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے مبالغہ نا، ہم سے یاد ہے کہ سارے درخت، یعنی درختوں کا تصور کرے، درختوں کے کتنے جنگلات زمین پر پائے جاتے ہیں، انسان ان کو گن نہیں سکتا، اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان کی ٹہنیوں کو گن لے وہ، اور اس کے بعد پھر کہے کتنے قلم بنیں گے اس کے، یعنی اس کو گننا اس کے بس میں نہیں ہے۔ یعنی سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں، ان کی ساری ٹہنیوں کے سب کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سمندر، اور پھر روشنائی بن جائے، اور پھر اتنے اور بھی جتنے آ جائیں اس کے مثل، لیکن پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو کتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی، کتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی تخلیق کے کرشمے، یعنی تمام چیزیں، اور جانے کیا کیا انسان کی بساط سے باہر ہے یہ تصور۔ تو اسی لیے ایسی بات کہہ دی جس کے آگے کچھ سوچنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرت تو یہ ہے، اللہ کی صفات تو یہ ہیں، اللہ کا اختیار تو یہ ہے، اس کی ہستی تو ایسی ہمگیر ہے۔ تو پھر انسان جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو اس کے مقابلے میں جنہیں انسان جو ہے الہ بناتا ہے، معبود بناتا ہے، جنہیں اپنے لیے وہ کہیے کہ سب کچھ اس کی ضرورتیں پوری کرنے والے اور اس کی طرف حاجت روائی کے لیے رجوع کرنے والا سمجھتا جاتا ہے، تو اس اللہ کو جس کا یہ شان ہے، یہ شان تو ایک جو الہ ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کوئی ایسا کہ جس کے اندر اس سے یعنی کہیں کوئی نسبت ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ چلو اس سے کروڑ کم، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں تو یہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ الہ واحد کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، جو باتیں آتی ہیں سامنے، تو یہ الہ ہونے کی کہیے کوالیفیکیشنز، یعنی اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو پتا، اس کی ہستی ہے تمہارے تصور سے بھی باہر ہے، تو کوئی اس کے ساتھ مقابلے میں کیسے الہ ہو سکتا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا، یعنی مرنے کے بعد، بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی اس کی قدرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کی شان یہی ہے اس اعتبار سے ایک کو کرنا ہے تو دوسرے کو کیسے کرے بھی، پہلے ایک کو تو کر لوں، یعنی ایک کا کرنا گویا سب کے کرنے، یعنی سب کو کر سکتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں بیک وقت دنیا میں کتنے انسان آ رہے ہیں، بیک وقت کتنے انسان جا رہے ہیں، دنیا میں بیک وقت کتنے کام ہو رہے ہیں، یعنی کائنات کا جتنا انسان کے پاس علم ہے وہ دیکھتا ہے کہ کتنا کائنات کیا ہے اور کتنے کیا کیا معاملات ہیں اس کے، انسان تو اس کا احاطہ یعنی اس کا علم بھی اس کے پاس نہیں ہے، اندازے قائم کر رکھے ہیں، نوری سال فلاں اور یہ یعنی سب چیزیں کہکشائیں اور کلسٹر اور فلاں یہ سب باتیں کرتا ہے جنہیں دیکھا بھی نہیں ہے اس نے، یہ سارا نظام چلا رہا ہے بیک وقت، تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہارا پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر یہ وہی اللہ کی قدرت کا بیان ہے
اور یہ مضامین بھی بات بار آتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ سب کچھ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کیسے رات دن میں بدل جاتی ہے اور دن کیسے رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، کس طرح پروتا ہوا اسے لے آتا ہے، اور شب و سیہ کا یہ معاملہ جو ہے ہمہ وقت تمہارے سامنے چل رہا ہے، تم دیکھتے ہو، اور یہ کہاں سے ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کی شان ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اور یہ سورج اور چاند ان کا اس طرح سے پابند ہونا تو یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے تو سورج اور چاند کو بھی تو معبود بنا رکھا تھا، یہ بھی تو کر رہے تھے لوگ، سیاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، اور اب بھی لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے ستارہ اور وہ سیارہ اور اس کے وہ جو ہے تمہارے وہ زحل اور فلاں، یہ انسان کی قسمتوں کو متاثر کرتے ہیں، اور آج وہ اس میں ہے اور کل اس میں ہے، یعنی اپنے مدار میں اور یوں ہو جائے گا۔ کیسی بات ہے، یعنی ان کے بس میں کیا، وہ تو خود بیچارے پابند ہیں۔ یعنی آج انسان کو یہ پتا ہے، وہ کہتے ہیں آج آپ حساب لگاتے ہیں کہ چاند گرہن اب فلاں سال میں ہوگا، یعنی سورج گرہن اب فلاں وقت پہ، یعنی پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیسے پابند ہے اور اس سے سرے کو نراف نہیں کر سکتے، یعنی اللہ نے انہیں مسخر کر رکھا ہے، پابند بنا رکھا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، کیوں اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، یعنی اللہ ہی ہے حق جو ہے، یعنی جو واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، حقیقی فاعل مختار، خلق و تدبیر کے اختیارات کا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے، تو وہ ہے، باقی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، باقی بات کوئی حقیقت نہیں ہے، سب کیا ہے، تخیلات ہیں، انسان کے تخیلات نہیں، اس کے خیالات ہیں جو اس نے خود گھڑ لیے، خود اپنے طور پر اس نے یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ کیسا ہے، تو کہیں سے کوئی دلیل نہیں اس کے پاس۔ تو اس معاملے میں اللہ ہی حق ہے، سب باطل ہیں، کوئی حقیقت نہیں کسی کی، اور اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے اپنے قدرت کے اندر ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اس کے لیے جو صبر اور شکر کر، دو صفات یہاں پر بیان کی ہیں، کہا کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ یہ نشانیاں دیکھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے، اور کتنا اس نے جو ہے انسان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو آسان بناتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو لیکن یہ چیزیں، یہ نشانیاں کون پہچانتا ہے؟ جو صبار، اس کے لیے کیا کہا، صبارن شکور، جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور اس معاملے میں صبار کا لفظ استعمال کیا، بڑا صبر کرنے والا، اللہ نے صبار کا لفظ، اور شکور بڑا شکر کرنے والا، یعنی اس کا معاملہ اس اعتبار سے۔ تو یہ ان نشانیوں کو پہچاننا، ان تک پہنچنا، یہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جو اپنی اس حقیقت کو پہچانتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے توحید کا سبق حاصل کر کے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں، اور ان کے مزاج میں کوئی تلبن نہیں ہے، کوئی بلکہ ثابت قدمی ہے، یعنی صبار کی جو بات ہے تو اسی اعتبار سے یہ، اور ایسے ہی حالات ہوں، نرم سخت مشکل، ہر معاملے کے اندر عقیدہ سوالیہ پر قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کی گدائی کبھی اس کی گدائی، یہ سارا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد شکر کرنے والے، تو اس میں شکور کا لفظ استعمال، بڑے شکر کرنے والے، تو اس طرح سے نمک حرام احسان فراموش نہیں، تو یہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ صبار اور شکور کے مقابلے میں خطار کفور، یعنی یہ دونوں مد مقابل صفات کے اعتبار سے یہاں پر بیان کی گئی۔ جو اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے والا ہے صبار شکور ہے، لکل صبار شکور، اور یہ کہا ہے کل خطار کفور، یعنی یہ جو اللہ کی آیات میں جو ہے ان کا نشانیوں کا جو انکار کرنے والا، تو یہ صفات ہے انسان کی، کیفیات ہے انسان کا، شخصیت ہے، اس کا مزاج ہے۔
تو یہاں پر جو بات ہوئی ہے کہ اس کو مثال کو بھی اللہ نے بار بار ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جب انسان مشکلیں بھر جاتا ہے تو یہاں تو کہا نا کہ جب موت صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں خشکی پہنچا دیتا ہے تو کوئی اقتصاد برتتا ہے. تو یہ جو بات اس کے اندر ہے، تو اقتصاد کے متعدد معنی بنتے ہیں. ایک تو اس کے معنی یہ ہے کہ توسط اور اعتدال. تو ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے، منکر تھے، مشرک تھے، اور جب ایسے حالات پیدا ہوئے سب چھوڑ کر خالص ہو گئے، تو اب گویا ان کے اس عقیدے میں وہ زور باقی نہ رہا، یعنی وہ اس طرح کا جو ہے اتنے مشرک تھے اور یہ سب تھا تصور، بلکہ کچھ نرمی پیدا ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا. پھر یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جذبہ اس وقت تھا اب وہ ویسا نہ رہا، بلکہ کچھ اس کے اندر کمی آ گئی، توسط نیچے کی طرف آ گیا. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے وقت گزرنے کے بعد ان کے اندر وہ اخلاص اور کی وہ کیفیت جو ہے اس طرح کی باقی نہ رہی. تو یہ ایک زمانی لفظ ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لوگوں کی کیفیات بدل جاتی ہے. مشکل وقت جب مشکل وقت آتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب گویا کہیے کہ سر پہ سے سائبان کھسکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور جب کہیے کہ انسان کو اپنے وقت کا یعنی کہ گویا کہیے کہ سب وقت ختم ہونے والا ہے اندازہ ہوتا ہے، تو پھر کیفیات بدلتی ہیں وہ. لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہر آدمی اس پر قائم نہیں رہتا اس انداز سے. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے، کیفیات بدلتی ہیں، چیزیں بدلتی ہیں وقت کے ساتھ، لیکن ایسی ہو جائے کہ اللہ کی نعمتی کو بھول جائے، اللہ کے احسانی کو بھول جائے، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو مشرک کا معاملہ کیا ہے؟ وہ پھر اللہ کے ساتھ فلاں کے صدقے میں اور فلاں کے ذریعے اس کے طفیل اور اس کے احسان کو جو ہے اس کی بنیاد پر ہی کام ہو گیا، اور پھر انہیں کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ تو اس وقت میں اللہ کو ہاں وہ تو ہماری غلطی تھی، بس خیال تھا، لیکن اسباب بن جاتے ہیں اور یوں ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کے اپنے یعنی خرابیاں، اور وہی غدار اور ناشکری کی بات اللہ نے کی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی سبق نہیں سیکھتے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اس میں پہلی بات تو وہی آ گئی کہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ. تو اس میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کی بات آ کر رہے گی. تو اسی کی بات کی تھی، بچوں اپنے رب کے غضب سے اور اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا. یعنی کس دن کی بات ہے یہ؟ یوم حشر کی بات ہے یہ، یعنی حشر کے دن کی بات ہے یہ. اور اس کو اللہ رب العالمین نے متعدد انداز سے ہمارے سامنے بیان کیا کہ کیا کیفیت ہوگی. ہر انسان اپنے عمل کے بدلے رہن ہے. تو اس میں اور اس میں بات بتا دی سورہ عبس کے اندر، وہاں بہت واضح طور پر بتا دیا کہ ہر شخص جو ہے دوسرے سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی باپ بیٹے سے اور شوہر بیوی سے اور بھائی بھائی سے. یعنی کیفیت بیان کی ہے کہ انسان جو ہے اس وقت اپنے معاملے میں وہی نفسی کا معاملہ، نفسی کی کیفیت ہے. اور اس میں ساری جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ انسان آج جن کے خاطر اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے یا جن کے بھروسے پر گمراہی و گناہ کا راستہ اختیار کرتا، یہ ان کے ذریعے وہ کام آئے گا، یہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یعنی اس معاملے میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ سب کچھ انسان کا کسب ہے جو اس دن اس کے سامنے آ جائے گا. اور اس معاملے میں یہ جو بات ہے نا کہ والدین یعنی ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پر چلی ہے اور جنت میں چلی گئی، تو پھر درجات کے اعتبار سے وہاں پہنچائی جائے گی، یعنی انہیں ان کی وجہ سے فائدہ ہو. لیکن یہ کب ہے؟ جنت میں جانے کے بعد ہے. یہ یوم حشر میں نہیں ہے. حشر کے دن جب تک جنت میں نہیں گئے، جب تک کہ تو حالات کچھ اور ہیں، جب تک کہ معاملات تو کچھ اور ہیں. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں بات واضح کر دی گئی کہ انسان کسی پر بھروسہ نہ رکھے، یہ میرے کام آئے گا اس کے ذریعے سے، اور فلاں کے بعد یہ بات بتائیں. کچھ چیزیں اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ جس میں انسان کے لیے بعض اس طرح کی خبر، جیسے کہا کہ جو بچہ
اس میں بلوغت سے پہلے یعنی چھوٹا بچہ مر جائے تو والدین کے لیے میں کہیے مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے یا ان کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے کرتا ہے. تو یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود اس لائق ہوتا ہے. جب انسان خود اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہے. انسان خود ذاتی طور پر اللہ کا نافرمان اس درجے کا نہیں ہے کہ جہاں پر اس کے لیے سارے دروازے بند ہوتے ہیں. یعنی وہاں تک پہنچنا، یعنی اس مقام تک کہ جہاں اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جائے، تو وہ بھی اللہ کے اپنے فیصلے کے مطابق ہے اور انسان کے عمل کے معاملے پر ہی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں. اس نے بتا دیا کہ کس پر اس کی رحمت ہوگی. یہاں بتا دیا کہ اس معاملے میں یہی وہ چیز ہے جس کو اس طرح کہا ان وعد اللہ حق. پہلی بات تو اللہ کا وعدہ سچا، یعنی ایسا ہوگا. جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں، جو کچھ قرآن میں آ رہا ہے، قیامت کا منظر، حشر کی بات اور کیفیات اور جنت اور جہنم، سب چیزیں واقع ہونے والی. بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں شاید یہ ہم سب کو سیدھا رکھنے کا ذریعہ کہ یہ پتہ چلے گا وہاں جا کر. پھر فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا. پہلی چیز کیا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ دنیا انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے. انسان سمجھتا ہے بس ابھی تو بہت ابھی، اور یہ تو اصل چیز ہے. اور دنیا کی کامیابیاں یہی اسے جو ہے کہیے کہ اسے اپنی معراج اسے نظر آتی ہے کہ وہ کہتا ہے زندگی کی معراج ہی یہ ہے کہ دنیا پوری طرح سے اسے حاصل ہو جائے اور یہ مل جائے اور وہ مل جائے. تو یہ معیار زندگی کے سوا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے. بس یہی ہے، چاہے معیار آدمیت کتنا ہی پست ہو جائے، بس یہی چاہیے انسان اس معاملے میں. تو یہ دنیا جو انسان کو دھوکہ میں رکھتی ہے، اور دھوکے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے. یا یوں کہیے کہ آخرت اس کے علم میں تو ہوتی ہے مگر یہ علم غالب نہیں رہتا. بس دنیا کے چکر میں پھنس کر ہاں یہ بات بھی ارے پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو بات ایسی ہو گئی، یوں ہو گیا. انسان جو ہے وہ اس کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے، اتنا اس کے اندر کہیے کہ غرق دنیا ہو جاتا ہے کہ فکر آخرت کی بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہی بات کہی کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو دھوکے کی بہت سی کیفیات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو ان سب کو اللہ نے دنیاوی دھوکہ جو ہے کہ آدمی کبھی کسی طرح سے کبھی کہتا ہے مولت ابھی بس اب جب، اور اسی اعتبار سے، اور بہرحال یہ بھی تو کام ہی ہے. اور یہ اس طرح سے شیطان سجاتا ہے. تو اس لیے کیا کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں دھوکے نہ دینے پائے. یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے، شیطان کی بات ہے. تو شیطان کا اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینا کیا ہے؟ اس کے بڑے مفہوم ہیں، اس کی بڑی کیفیات ہیں. یعنی کسی کو وہ کبھی کہتا ہے کہ یعنی کوئی کہتا ہے نا جیسے اللہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بس خود بخود کائنات بنی. اب اس نے اس معاملے میں دھوکہ دے دیا اسے. کسی نے کہا اللہ نے بنا دی ہے، بس چل رہا ہے، ایک نظام چل رہا ہے، اس کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یا یہ دنیا بندوں کے حوالے کر دی ہے اس معاملے میں. یا یہ کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے ہماری، اور بس اللہ تو بڑا نقطہ نواز ہے. اللہ یعنی سارے معاملات کیا ہیں؟ اللہ کے بارے میں دھوکہ لگ رہا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی یہ سارا حساب میں تم سے لوں گا. یہ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم بتائیں گے کیا ہو رہا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے نگرانی کر رہا ہے. یہ یعنی ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تم سے حساب لے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ خود کہتا ہے کہ ہاں جس کا پلڑا بھاری ہوگا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، سارے نتائج بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کیا ہم مجرم و مسلم کو یکساں کر دیں گے؟ کیسے فیصلے جو تم کرتے ہو سورہ قلم میں. تو پھر بھی یہ کیا ہے؟ شیطان انسان کو دھوکے میں رکھنا کوئی پرواہ. اللہ تعالیٰ بڑا اور بڑی مہربانی، اور فلاں واقعہ اور فلاں حکایات اور فلاں کہانی اور فلاں بات جو ہے وہ دیکھو. اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو کھول کر بیان کر دیا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ کہ یہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دینے پائے. تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ اگر وہ پھر بھی دھوکہ کھاتا ہے تو خود اپنا نقصان کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. سورہ لقمان کی آخری آیت. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے. نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ جو بات اس میں ہمارے سامنے ہے، پہلی بات یہ 5 چیزیں ہیں جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اس میں پہلی بات اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کی بات ہے. قیامت کا معاملہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، یعنی یہ بھی کہ کب بارش برسنی ہے. وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. یعنی اس اعتبار سے بھی کہ وہ گویا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اس اعتبار سے بھی. اور اس کی کیا صلاحیتیں ہوں گی، کیا اس کی زندگی ہوگی، کیا کرے گا، کیا ہوگا، کیا چیز،
ہر چیز اللہ کے علم میں، یعنی وہ پتہ ہے اسے کہ کیا چیز ہے، کیا معاملہ ہے، کون سا شخص ہے، کون سا انسان ہے، کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اس میں اس اعتبار سے کہ تم یعنی جو کہ انسان کا اپنا عمل ہے وہ پھر بھی نہیں جانتا کہ معاملہ کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کا ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی یہ بھی وہ سے نہیں پتا کب اسے موت یعنی کہاں پر اسے موت آنی ہے، کل وہ کیا نیکی بدی کرنے والا ہے، کیا کمائی کرنے والا، اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان کی اپنی جو کیفیت ہے، اس کی جو لا علمی ہے اور اس کا جو اختیار ہے وہ دیکھ لے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں کہ اس کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، تو یہ اسے معلوم کچھ نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ قیامت کی بات جو وہ کرتے تھے وہ بتا دیا، دوسری طرف یہ بات بتا دی ہے کہ بارش، اب وہ کہتے ہیں وہ تو پتہ چلتا ہے مائک میں موسم بتاتا کل بارش ہوگی، فلاں دن ہوگی ایسا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، اس کی الگ ایک تفصیل ہے، کسی وقت میں غیب کے حوالے سے جو چیزیں ہوں تو اس پر بات ہو۔ بنیادی طور پر جب چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، یہ کب بتاتے ہیں، یہ سسٹم بن گیا ہے تو اب یہ آ رہا ہے، یہاں تک آئے گا، پھر بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، یعنی جب تک وہ بنتا نہیں، بننے کے بعد سامنے آ جاتا ہے بھائی اب یہ جو ہے یہ بن گیا ہے سسٹم، لہٰذا اب یہ جب تک وہ بنتا نہیں، کب بنے گا، کہاں بنے گا، کدھر بنے گا، اور بھی بننے کے بعد بھی کام کارآمد ہوگا یا بیکار ہو جائے گا، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یہ نہیں بتا سکتے کہ آئندہ سال کیا ہونے والا، آئندہ سال کی کیفیت اندازے لگاتے رہتے ہیں، اندازے کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ بھی جب چیزیں منظر پر، یعنی جب کام اللہ جو چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو جب وہ آ جاتی ہیں، یعنی جب اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس مقام تک آ جاتی ہیں، اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں وہ انسان کے علم کی دسترس میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو خبریں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، رسولوں کو دی ہیں، وہ بھی کیا ہے، انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے دی ہے انہیں، علم غیب نہیں، غیب کی خبریں۔ تو یہاں بھی یہ بات بتائی کہ یہ وہ خاص باتیں جو انہیں بھی نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی غیب کی خبروں کے حوالے سے بھی کہ قیامت کب آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی اس معاملے میں مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ آیت جو ہے اس میں امور غیب کی کوئی فہرست نہیں کہ بھائی 5 چیزیں ہیں یہ بس، باقی سب نہیں۔ غیب کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اسی کو پتہ ہے، اس کے معاملے میں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں ہے، وہ غیب ہے۔ اب انہی میں سے جو چیزیں وہ بتاتا ہے، اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے دیتا ہے، چیزیں بتا دی، غیب کی خبریں وہ ہم تک منتقل ہو گئی، بتا دیا انہوں نے ہمیں یہ چیزیں، تو وہ کیا ہے، اس کی خبریں ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی۔ ورنہ غیب کا رشتہ تو سارا کا سارا وہی ہے کہ جس کی تفصیل جو ہے قرآن مجید متعدد مقامات پر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ انسان کو یہ بات بتا دی ہے کہ تمہاری اپنی کیفیت ذرا سوچو، غور کرو، جب سارے انسانوں کا خاتمہ، وہ اس کی بات تو دور کی بات ہے، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ بارش جس سے تمہارا سارے معاملات ہیں یہ کب برسے گی، اور تمہیں نہیں پتا کہ یہ تمہارے خود نطفہ ہے، اس سے کیا کچھ بن رہا ہے تم نہیں جانتے، تمہارا اپنا عمل ہے، تم کل کیا کرو گے تمہیں نہیں معلوم ہے، کس سرزمین میں تمہیں موت آئے گی تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے، اور تم یہ بات کر رہے ہو کہ قیامت کی سارے لوگوں کے اجتماعی معاملات کے حوالے سے، تو ذرا یہ سوچو تو صحیح۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور یہاں جو یہ بات کی ہے یہ کیا بات ہے، کس زمین کس مقام پر، یعنی کہاں، کس شخص کی کس سرزمین پر اس کو موت آنی ہے۔ زمین تو موجود ہے نا، مکان موجود، انسان سوچتا ہے بھائی یہی رہتا ہوں، یہی مروں گا، اس میں مر جاؤں گا، اس سے یعنی یہ چیزیں ہیں موجود یہاں، یعنی واقع ہو چکی ہیں، مگر انسان کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس زمین پر، کہاں پر، اور کس زمانے میں۔ زمانہ تو بھی آیا ہی نہیں ہے، زمانہ تو مستقبل کیا ہے، مستقبل تو موجود ہی نہیں ہے، مستقبل تو جب آئے گا، تو جو چیز ابھی آئی نہیں ہے اس کے بارے میں انسان کیا بتا سکتا ہے، تو کب آئے گی موت، یہ بھی کا معاملہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہے جو علم والا اور باخبر ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز کی خبر اس کے پاس ہے، لہٰذا جو باتیں وہ بتاتا ہے اس پر اعتماد رکھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، معاملات کی کامیابی اسی حوالے سے تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔